الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کے ان گنت انعامات صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ہمارے اوپر ہر لمحے بارش کی طرح برستے رہتے. اللہ رب العزت اپنے بندوں کو چیلنج کرتا ہے کہ اے بندوں، اگر تم میرے انعامات کو گننے کے لیے بیٹھو تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں، پر یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم میرے احسانات کا شمار کر سکو. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت کے ان گنت انعامات میں سے، بے شمار نعمتوں میں سے، آؤ آج بیٹھ کر غور کرتے ہیں کہ وہ کون سی عظیم الشان نعمت ہے جو ہمارے اور تمہارے پاس ہے. میرے دوستوں، آنکھیں بھی اللہ کی نعمت، کان بھی اللہ کی نعمت، زبان بھی اللہ کی نعمت، ہاتھ اور پیر بھی اللہ کی نعمت، اولاد بیوی اور بچے بھی اللہ کی نعمت. لیکن یہ نعمتیں وہ ہیں جو بہت سے انسانوں کے پاس ہیں. ہمارے اور تمہارے پاس کون سی انمول نعمت ہے؟ یاد رکھو مسلمانوں، ہمارے اور تمہارے پاس اگر خدا کی انمول نعمت کوئی ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے اور کلمے کی نعمت ہے جو رب ذوالجلال نے ہمیں اور آپ کو عطا کر رکھی ہے. اس پر خدا کا جتنا بھی شکر ادا کرو کم ہے. کسی انسان کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، کھانے کو روٹی نہیں ہے، دنیا کی کوئی نعمت اس کے پاس نہیں ہے. لیکن وہ جب مرتا ہے تو اس کی زبان پر کلمہ شہادت ہے تو سمجھ لو وہ بہت بڑی دولت اپنے ساتھ لے کر کے گیا ہے. اور جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن ایمان نہ ہو تو اس سے بڑا فقیر کوئی ہو نہیں سکتا. اللہ نے ہمیں عظیم الشان دولت دی ہے، ایمان کی دولت، کلمے کی دولت، توحید اور رسالت کی دولت. میرے دوستوں اور ساتھیوں، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے
اس کے غائب ہونے اور چرا لینے کا خطرہ بھی اتنا ہی زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ تمہارے پاس ایمان ہے، بے فکر ہو کے مت بیٹھو، اس کی حفاظت کے لیے چوکنا رہو، ورنہ یاد رکھو ایمان کی دولت تمہارے سینے سے چھیننے والے، تمہیں راہ سے بھٹکانے والے قدم بقدم کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر تھوڑی سی غفلت ہوئی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ موت ایمان پر ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت متنبہ فرماتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، زندگی بھر اس بات کی کوشش میں لگے رہو کہ جب تمہارے جسم سے جان نکلے تو تمہارے زبان پر اللہ کی وحدانیت کے کلمات موجود ہوں۔ پوری زندگی اس کی کوشش میں لگے رہو کہ جس دن جان نکلے اس دن تمہارا رشتہ ایمان سے، اسلام سے مضبوط تر رہے، اور ایمان کی حالت میں اپنی جان اپنے رب کے حوالے کرو۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ایمان کو ہمارے سینے سے نکالنے والے اور ایمان سے ہمیں ایمان کی راہ سے بھٹکانے والی طاقتیں آج دنیا میں پورے زور و شور سے مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں اپنی حرکتیں کرتی پھر رہی ہیں۔ مسلمانوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور یاد رکھو، اگر تم ایمان کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو طے کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک کبھی اپنی زبان پر اور کبھی اپنے دل میں اللہ کے نبی کے صحابہ کے لیے گستاخی کا کوئی جذبہ پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ جس نے زبان سے گستاخی کی، جس کے دل میں گستاخی کا جذبہ پیدا ہوا، ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اس کی موت ایمان پر ہوگی۔ یقیناً جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے گا، اللہ اس کے سینے سے ایمان کی دولت کو چھین لے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت قرآن کریم میں اگر ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے تو دوسری طرف نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی بھی تعریف کرتا ہے۔ کیوں؟ علماء یہ لکھتے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، اسی طرح آپ کے ساتھیوں کا بھی اللہ رب العزت نے غیب سے انتخاب فرمایا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت وہ ہے جن کو اللہ نے متعین کیا اور منتخب فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہیں اور امت کو ان کی اہمیت سے واقف کراتے ہیں۔ فرماتے ہیں اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا افضل هذه الامہ۔ فرماتے ہیں یہ صحابہ کرام اس امت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اس امت کے سب سے افضل ترین لوگ ہیں۔ ان سے بڑا متقی، پرہیزگار، بزرگ، اللہ والا نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ کوئی پیدا ہوگا۔ نبی کے بعد صحابہ کرام ہیں، اور میرے دوستو صحابہ کے بعد نمبر آتا ہے امت کا۔ صحابہ کرام کے بعد امت کا کوئی بڑے سے بڑا بزرگ، بڑے سے بڑا متقی، بڑے سے بڑا پرہیزگار صحابہ کرام کے جوتے کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ آج صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا ملنا جلنا، ہمارے تعلقات آج بھی ایسے لوگوں سے ہیں جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور ہمارے سامنے بیٹھ کر کے بھی ہمارے آقا کے ساتھیوں کو برا کہتے ہیں اور ہم ہنس کے ٹال دیتے ہیں۔
میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے بیٹھ کر کوئی آپ کی ماں کو برا کہے تو آپ سن لیں گے؟ کوئی آپ کے باپ کو برا کہے تو آپ سن لیں گے؟ نہیں۔ لیکن یاد رکھو صحابہ کرام کا مرتبہ تو ہمارے ماں باپ کے مرتبے سے بھی بڑھ کر کے، ہم کیسے ان کی شان میں گستاخی کو سن سکتے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے اخلاق کو خراب کرو، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اسلامی اخلاق کو اپناتے ہوئے کسی سے ملنا جلنا، سلام دعا کرنا اور اچھے اخلاق سے پیش آنا برا نہیں ہے، لیکن اگر وہ تمہارے سامنے بیٹھ کر صحابہ کی شان میں گستاخی کرے اور تمہاری پیشانی پر بل نہیں پڑتا تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تمہیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے اور ڈرنا چاہیے اللہ سے کہ کہیں وہ ہمارے سینے سے ایمان کی دولت کو کھرچ کر کے نکال نہ دے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، صحابہ کرام کو یہ عظمت حاصل کیوں ہے؟ ذرا غور کرو اس پر۔ صحابہ کرام کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے جس نے آقا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے جس نے اپنے کانوں سے آقا کی باتوں کو سنا ہے۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے جس نے آقا کے حکم پر اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ اگر ان کو عزت نہیں ملے گی تو کس کو ملے گی؟ غزوہ خندق کا موقع ہے، صحابہ کرام مدینے کے ارد گرد خندق کھود رہے ہیں، شدید سردی کا موسم ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ شانہ بشانہ شریک ہے، لیکن آپ کے سامنے آپ کے صحابہ کی حالت ہے کہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، موسم کی سختی کو برداشت کر رہے ہیں اور خندق کھودنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو اپنے صحابہ پر ترس آیا۔ ابھی نبی کے دل میں جذبات جنم لے رہے ہیں اور دوسری طرف صحابہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو ان کے حوصلے دیکھو، کہتے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ اے آقا آپ فکر مت کیجئے، آپ پریشان مت ہوئیے، ہم نے تو آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے کہ جب تک دم میں دم رہے گا آپ کے حکم پر جانوں کی قربانیاں پیش کرتے رہیں گے۔ آپ فکر مت کیجئے، ہم تو بیعت کر چکے ہیں، ہماری جانوں کی آپ کے حکم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اس جذبے کو سن کر کے بڑے خوش ہوئے اور دعائیہ کلمات فوراً فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ کہتے ہیں اے اللہ دنیا کا چین و سکون کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اے اللہ میرے صحابہ میں سے انصار کی بھی مغفرت فرما اور اے اللہ میرے صحابہ میں سے مہاجرین کی بھی مغفرت فرما۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، صحابہ کرام کا یہی وہ جذبہ ہے جس نے ان کو ساری امت کا سرخیل بنا دیا ہے۔ وہ جدھر جاتے تھے اسلام کے جھنڈے کو گاڑ دیتے تھے۔ آج ہندوستان میں سعودی عرب سے کتنے میل دور ہے ہندوستان؟ یورپ میں، افریقہ میں، دنیا کے چپے چپے پر اسلام اپنی پوری آن بان شان کے ساتھ موجود ہے۔ بتاؤ یہ کس کی قربانیوں کا نتیجہ ہے؟ بولو بھائی میرے دوستو، صحابہ کرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر آج افریقہ کے جنگل میں کسی مسجد سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں تو صحابہ کرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر ہندوستان کے مدارس میں قرآن پڑھنا اور نماز پڑھنا سکھایا جاتا ہے تو صحابہ کرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ کیوں؟ میں آپ کو قصہ سناتا ہوں، ہوائی بات نہیں ہے۔
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال اعلان فرمایا کہ اس سال ہم حج کو جائیں گے، جس کو ہم لوگ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ آخری حج، آقا نے تو ایک ہی حج کیا ہے، چاہے اس کو آخری کہو چاہے پہلا کہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اس سال ہم حج کو جائیں گے۔ یہ اعلان جیسے ہی اسلامی دنیا میں پہنچا، جوق در جوق لوگ مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے مکے کی طرف دوڑے، اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ میں اپنے آقا کے ساتھ حج کروں اور آپ کو دیکھوں کہ آپ کیسے حج کرتے۔ تقریباً لگ بھگ 1,24,000 صحابہ کرام نے حجۃ الوداع میں شرکت فرمائی اور آقا کے ساتھ حج کیا۔ آپ میدان عرفات میں پہنچتے ہیں، پھر منی آتے ہیں، اور حج کے دوران آپ نے ایک تقریر فرمائی جو عام طور پر مشہور ہے خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے۔ اس بیان میں آپ نے اسلامی تعلیمات کو بڑے اجمال سے بیان کیا اور ساری چیزوں کو جمع کر دیا۔ بیان کرنے کے بعد آپ صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ میں نے دین کی تعلیمات پوری تم تک پہنچائیں کہ نہیں پہنچائیں؟ صحابہ نے آپ کی زندگی کو دیکھا تھا، آپ کے دن ان کی نظروں کے سامنے تھے، آپ کی راتیں ان کی نظروں کے سامنے تھی۔ صحابہ نے آپ کو مدینے میں بھی دیکھا، صحابہ نے آپ کو میدان جنگ میں بھی دیکھا۔ صحابہ تڑپ گئے جب آپ نے پوچھا بتاؤ میں نے یہ امانت تم تک پہنچا دی کہ نہیں؟ صحابہ تڑپے اور بلند آواز سے سب نے ایک ہی جملہ کہا، واللہ انکا قد بلغت الرسالہ وعدیت الامانہ ونصحت الامہ وجاہدت فی سبیل اللہ حق جہادی۔ خدا کی قسم آپ نے اللہ کی دی ہوئی امانت ہم تک پہنچا دی، اور آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی، اور آپ نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وہ جہاد کیا جس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ جب آپ نے صحابہ کرام سے اس اقرار کو سن لیا تو آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کہا، اللہم اشہد علیہم، کہ اللہ تو ان پر گواہ رہنا، میں نے تیرا ہر پیغام ان تک پہنچا دیا، اور یہ اقرار کرتے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا، اے رب ذوالجلال تو گواہ بن جا۔ اس کے بعد صحابہ کرام کو ایک نصیحت فرمائی آقا نے، جو صحابہ نے کانوں سے سنی اور دل میں اتار لی۔ کیا نصیحت فرمائی؟ فرمایا تم میں سے جو یہاں ہے اور جس نے مجھ سے دین کے پیغام کو لیا اور سیکھا ہے، میں اس کے کندھوں پر یہ ذمہ داری دیتا ہوں کہ وہ اس پیغام کو لے اور ان لوگوں تک پہنچائے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، موجود لوگ ان تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ 1,24,000 صحابہ کرام نے جب اس پیغام کو، نبی کے اس حکم کو سنا، تو تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ حج کے بعد گھر واپس لوٹنے والوں کی تعداد نہایت قلیل تھی۔ لوگوں نے حج پر سے فارغ ہو کر کے کسی نے مشرق کا رخ کیا، کسی نے مغرب کا، کسی نے شمال کا، کسی نے جنوب کا، اور جہاں گئے وہ وہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمے کو گاڑ دیا، جھنڈے کو بلند کر دیا اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر دیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں دنیا میں کہیں بھی اگر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے اور دین اسلام کی روشن تعلیمات موجود ہیں تو یہ صحابہ کرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، صحابہ کرام کے اندر جو خصوصیات پیدا ہوئیں جن کی وجہ سے وہ اللہ کے محبوب بندے بنے اور مقامات عالیہ پر فائز ہوئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ لمبی تقریریں آپ اس پر سنیں گے۔
میں صرف 2 وجہیں آپ کو سمجھاؤں گا کہ صحابہ کرام کا جو مرتبہ ہے، جو عظمت ان کو ملی ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے اندر 2 خوبیاں تھیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہمیں ان 2 خوبیوں کو سن کر کے یہ طے کرنا ہے کہ ہم ان کے نشان قدم پر چل کر اپنے اندر بھی ان خوبیوں کو پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا ہیں وہ 2 خوبیاں؟ میں ایک ایک کر کے ذکر کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ بلند آواز سے آپ کہیے کہ انشاءاللہ ہم سن کر کے ان خوبیوں کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ میرے دوستو، کیا ہیں وہ خوبیاں؟ 2 خوبیاں۔ سب سے پہلی خوبی یہ کہ صحابہ کرام کو زندگی کے ہر قدم پر اگر فکر ہوتی تھی تو آخرت کی فکر ہوتی تھی، دنیا کی کوئی فکر ان کے ذہن و دماغ میں حاوی نہیں ہوا کرتی تھی۔ آج ہماری صبح ہوتی ہے تو ہائے دنیا، شام ہوتی ہے تو ہائے دنیا، بستر پر لیٹنے جاتے ہیں تو ہائے دنیا، ہر وقت دنیا کی فکر ہے۔ حالانکہ ایک مومن کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو رب ذوالجلال نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ انشاءاللہ مجھے ہر قیمت پر مل کے رہے گا، کوئی میری تقدیر کا ایک لقمہ بھی مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ ہاں، فکر کرو تو آخرت کی کرو، دنیا کی فکر ذہن سے نکال دو، دنیا میں تو جو مقدر میں ہے وہ مل کے رہے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج مسلمان یہ سوچتا ہے کہ میں جتنی کوشش کر لوں گا اتنا کامیاب ہو جاؤں گا، جتنی جد و جہد کر لوں گا اتنی دولت میں اضافہ ہو جائے گا۔ یاد رکھ، تیری جد و جہد سے اور تیری محنت سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، ہوگا وہی جو تیرا رب چاہے گا۔ اللہ کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ جب تک اللہ نہ چاہ لے اس وقت تک تمہارا چاہا کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کو دنیا کی فکر نہیں، صحابہ کرام کو آخرت کی فکر رہتی تھی۔ کیوں؟ جس کے اوپر دنیا حاوی ہوگی وہ حرام و حلال کا فرق بھول جائے گا، جس کے اوپر دنیا کی فکر غالب ہوگی وہ جائز و ناجائز کے فرق کو مٹا دے گا، وہ تو دولت جمع کرنے کے فراق میں رہے گا، چاہے جھوٹ بول کے ملے، چاہے دھوکہ دے کے ملے، چاہے دوسرے کا حق مار کے ملے۔ جس کے اوپر دنیا سوار ہوگی وہ غلط راہ پر چلے گا، کبھی راہ مستقیم پر گامزن ہونے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اور جو اپنے رب پر بھروسہ کر کے حرام سے بچے گا، جھوٹ سے بچے گا، دھوکے بازی سے بچے گا، غلط راہوں سے دولت کو جمع کرنے سے بچے گا، تو اللہ رب العزت اس سے وعدہ کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اللہ کہتا ہے مجھ پر بھروسہ کر اور پھر دیکھ کیا ہوتا ہے، میں تجھے ان راہوں سے رزق عطا کروں گا جن کا خیال بھی کبھی تیرے ذہن میں نہیں آیا ہوگا۔ بھروسہ کر کے تو دیکھ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، صحابہ کرام کی سب سے اہم خوبی یہ تھی کہ انہیں دنیا کی فکر نہیں، انہیں تو آخرت کی فکر تھی۔ میں ایک قصہ سناتا ہوں اور دیکھو اس قصے سے سبق حاصل کرو کہ صحابہ کرام کا انداز زندگی کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لیا ہے اور اعلان کر دیا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑیں اور ہجرت کر کے مدینے آئیں۔ شروع میں ہجرت ایسے ہی فرض تھی جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے۔ جس نے ہجرت کا حکم سنا اس نے اپنی زمینیں چھوڑی، اپنی دکان چھوڑی، اپنا گھر چھوڑا اور ہجرت کر کے مدینہ آ گیا۔
مدینے ہجرت کر کے آنے والوں میں وہ لوگ بھی تھے جن کے پاس کچھ پیسہ تھا، دولت تھی، اور ہجرت کر کے آنے والے ایسے لوگ بھی تھے جو فقر و فاقے کی زندگی گزار رہے تھے، جو کچھ تھا وہ چھوڑ کے آ گئے تھے، اب کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا مسجد میں تشریف فرما تھے، فقراء مہاجرین کی ایک جماعت آپ کے پاس آتی ہے۔ دیکھو فقیر اور غریب آدمی کیوں آتا ہے؟ کچھ مانگنے کے لیے آتا ہے۔ فقراء مہاجرین کی ایک گروپ آتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس پہننے کو ٹھیک سے کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، فقیر ہیں، غریب ہیں، آپ کی خدمت میں آتے ہیں۔ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کچھ مانگنے آئے ہوں، وہ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں۔ آقا پوچھتے ہیں بتاؤ کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ کہتے ہیں حضور ایک پریشانی ہے، وہ رکھنے آئے ہیں۔ کیا پریشانی ہے؟ دیکھو سوچو کہ ان کی فکر دنیا کی نہیں ہے، آخرت کی ہے۔ کہتے ہیں حضور پریشانی یہ ہے کہ ہمارے مالدار بھائی آخرت میں ہم سے آگے نکل جائیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ آقا نے پوچھا وہ کیسے آگے نکل جائیں گے، تم کیسے پیچھے رہ جاؤ گے؟ کہنے لگے حضور وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن وہ صدقہ کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں، ہم صدقہ نہیں کر پاتے۔ وہ غلاموں کو خریدتے ہیں، آزاد کر دیتے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم غلاموں کو آزاد کر سکیں۔ اے آقا آخرت میں وہ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے، ہم تو پیچھے منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ دیکھو فکر ہے تو دنیا کی نہیں، فکر ہے تو آخرت کی فکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پریشانی کو سنتے ہیں اور حل ایک بیان فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں اچھا آؤ، دیکھو میری ایک بات ذہن میں رکھو، اگر تم روزانہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو ہر نماز کے بعد، تو خدا تمہیں وہی اجر و ثواب دے گا جو مالداروں کو صدقہ اور خیرات کرنے پر ملتا ہے۔ یہ فقراء مہاجرین بڑے خوش ہوئے، جی چلو کام بن گیا، اور وہاں سے خوشی خوشی واپس لوٹ گئے۔ یہ تو فقیروں غریبوں کا حال تھا، اب دیکھو مالداروں کا کیا حال ہے۔ یہ تو چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابھی گئے ہوئے انہیں ہفتہ 10 دن نہیں ہوئے تھے کہ یہ پھر واپس آئے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضور نے پوچھا بھائی اب کیوں آئے ہو؟ تو کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے اے آقا جو تسبیحات آپ نے ہم کو پڑھنے کے لیے بتائی تھی ان کی بھنک ہمارے مالدار بھائیوں کو بھی لگ گئی اور اے آقا وہ بھی پڑھنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کے فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو مالدار صحابہ کرام ہیں وہ بھی آخرت سے غافل نہیں ہیں۔ جب یہ فقراء نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں پہنچے اور مالدار صحابہ کرام کو علم ہوا تو وہ کھوج میں لگ گئے کہ یہ واپس بڑے خوش خوش آئے، انہیں ملا کیا دربار نبوت سے، یہ کون سی دولت لے کے آئے ہیں۔ میرے دوستوں ان مالداروں نے بھی کھوج لگائی اور جب وہ کلمات ان کے علم میں آئے تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ صحابہ کرام میں سے ہر طبقہ چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو ہر ایک کو فکر تھی تو اپنی آخرت کی فکر تھی، دنیا کی کوئی فکر نہیں۔ اور یہ وہ گروہ ہے کہ جس کی فضیلت پر قرآن کریم ناطق ہے، گواہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ایک جگہ صحابہ کرام کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ صحابہ میں 2 فرقے ہیں، ایک فرقہ اور ایک گروہ ان صحابہ کرام کا ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جہاد میں حصہ لیا، اور دوسرا فرقہ ان صحابہ کرام کا ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور جہاد میں حصہ لیا۔ دونوں کے درجات میں فرق ہے، چنانچہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جہاد میں حصہ لیا ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے
اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا وقاتلوا، فرماتے ان کا درجہ بلند ہے ان لوگوں سے جنہوں نے مال خرچ کیا اور قتال کیا ہے فتح مکہ کے بعد، لیکن درجات کا یہ فرق اپنی جگہ، مگر آگے اللہ رب العزت عجیب بات کہتا ہے، فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ درجات کا فرق اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ ان میں سے ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اسی لیے چاہے فقر و فاقے میں مبتلا ہوں اور چاہے مال و دولت ان کے ہاتھوں میں ہو، ہر گروہ کے دل میں اگر فکر تھی تو آخرت کی تھی، دنیا کی کوئی فکر نہیں تھی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہمیں اس سے سبق ملتا ہے، آؤ ہم بھی طے کریں کہ ہمیشہ اپنی آخرت کو بنانے اور اس کو سنوارنے کی فکر کریں گے، اور کبھی بھی دنیا کی چکر میں پھنس کر اپنی آخرت کو خراب نہیں ہونے دیں۔ میرے دوستوں، میری طرف متوجہ رہو، میں آپ کو ایک دوسرا قصہ سناتا ہوں کہ دیکھو صحابہ کرام کا ہر فرد اگر فکر مند ہے تو اپنی آخرت کی طرف سے فکر مند ہے، اپنی دنیا کی کوئی فکر نہیں ہو سکتی۔ میں ایک مرتبہ سفر میں تھا اور دوران سفر ٹرین میں میری سیٹ کے سامنے جو صاحب بیٹھے تھے وہ صحابہ کرام کے سلسلے میں مجھ سے بحث کرنے لگے اور کہنے لگے صحابہ کرام میں کچھ لوگ وہ بھی تھے جن سے بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں، آپ سب کو معیار حق اور قابل تقلید کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا صحابہ کرام کا ہر فرد قابل تقلید ہے، بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کا دامن پکڑ لوگے وہ تمہیں جنت میں پہنچا دے گا۔ وہ کہنے لگے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک صحابی ہیں، ان سے ایک گناہ ہوا سرزد، اور وہ گناہ کون سا؟ بڑا عظیم گناہ۔ ایک صحابی ہیں حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ، ان سے زنا کا گناہ صادر ہو گیا۔ تو وہ صاحب جو مجھ سے بحث کر رہے تھے کہنے لگے ان سے گناہ زنا کا صادر ہوا ہے، آپ کہتے ہیں ہر ایک مقتدی اور پیشوا ہے، بتائیے ان کو کس خانے میں رکھو گے؟ میں نے کہا کہ حضرت ماعز اسلمی بھی ہمارے لیے مقتدی اور پیشوا ہیں، لیکن آپ کی نظر ان کے واقعے پر نہیں ہے، میں تمہیں واقعہ سناتا ہوں۔ کہنے لگے کیا واقعہ؟ میں نے کہا یہ ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ تھے، ان سے زنا کا گناہ ہوا، اور ایسی جگہ یہ گناہ ہوا جہاں کسی نے ان کو یہ گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، پردہ پڑا ہوا تھا، کسی کو پتہ نہیں کیا کیا۔ ماعز اپنے گھر جاتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ اب حضرت ماعز کو فکر ہے، تو کیا فکر ہے کہ کسی نے مجھے گناہ کرتے نہیں دیکھا، لیکن میرے خدا نے تو دیکھا ہے، کل میں اپنے رب کا سامنا کروں گا تو کیسے کروں؟ ماعز گھر پہنچتے ہیں تو فکر ان کو دامن گیر ہے آخرت کی، پانی پیتے ہیں تو وہ حلق سے اترتا نہیں، لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں تو اس کا کوئی دانہ پیٹ میں نہیں پہنچتا، کیونکہ ماعز کو فکر ہے تو آخرت کی فکر ہے۔ حضرت ماعز اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، اے آقا مجھے پاک کر دیجئے۔ آقا نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگے حضور مجھ سے گناہ، زنا کا گناہ سرزد ہو گیا، فَأَقِمْ فِي کتاب اللہ، اے آقا کی اللہ کی کتاب میں جو سزا ہے وہ میرے اوپر جاری کیجئے۔ آقا نے انہیں واپس کر دیا کہ جاؤ اپنا کام کرو، لیکن ماعز کو تو سکون نہیں ہے، تھوڑی دیر میں پھر آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا ہے، فَأَقِمْ فِي حدود اللہ، اللہ کی حد مجھ پر جاری کیجئے۔ آپ پھر واپس کر دیتے ہیں۔ 4 مرتبہ حضرت ماعز آتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں۔ جب 4 کا عدد پورا ہو گیا تو آقا ان کو پاس بلاتے ہیں، کہتے ہیں ہوا کیا تھا بتاؤ۔ حضرت ماعز تفصیل رکھتے ہیں، ماعز شادی شدہ تھے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اے مسلمانوں، ماعز کو لے جاؤ اور پتھروں سے مار کر کے ان کو ختم کر دو۔ حضرت ماعز کو رجم کر دیا گیا۔ کچھ دیر کے بعد رجم کرنے والے لوگ واپس آئے اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر وہ کچھ باتیں کرنے لگے۔ ان میں سے کسی نے حضرت ماعز کی شان میں گستاخی کی، انہیں برا بھلا کہا۔ آقا نے سن لیا۔ آقا فرماتے ہیں ماعز کو کچھ مت کہنا، زبانیں بند کرو۔ کیوں؟ فرماتے ہیں لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ۔ چپ رہنا، ماعز کو کچھ مت کہنا۔ ماعز نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ توبہ پوری امت میں تقسیم کر دی جائے تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا۔ آؤ ماعز کی اقتداء کرو سچی توبہ کرنے میں، ماعز کو مقتدی اور پیشوا بناؤ اللہ کا خوف اپنے دلوں میں راسخ کرنے میں۔ آخرت کی فکر کرنا سیکھو تو ماعز سے سیکھو۔ یہ قابل اقتداء ہے، یہ پیشوا ہے، یہ خدا کا خوف اپنے دل میں رکھتے تھے۔ آقا فرماتے ہیں ماعز کو کچھ مت کہنا، انہو لفی انہار الجنت ینغمس فیہا۔ آقا کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ماعز جنت کی نہروں میں غوطہ لگا رہے ہیں۔ ارے ماعز کے جنتی ہونے کی تو زبان رسالت سے تائید ہو گئی، ماعز کی شان میں گستاخی کرنے والا تم اپنے برے انجام کو سمجھو۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، صحابہ کرام کا ایک ایک فرد پیشوا اور مقتدی ہے، اور اگر ان سے گناہ سرزد ہوئے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولإقامت دینہ، کہ یہ وہ گروہ ہے جس کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کو جاری کرنے کے لیے ان کو منتخب کیا۔ بتاؤ اگر زنا کا گناہ نہ ہوتا تو زانی کو رجم کیسے کیا جاتا ہے، امت کو کیسے پتہ چلتا؟ آقا صرف حکم بتانے کے لیے نہیں آئے تھے، ہمارے آقا کی خصوصیت ہے کہ آپ نے اسلامی حکم بتائے بھی اور خود ان پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ گناہ ہو جائے تو بھولو مت، بلکہ پلٹ کر کے اپنے رب کو دیکھو اور سچے دل سے توبہ کرو۔ اگر تمہارا گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو تمہارا رب ان کو بھی معاف کر دے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ متقی کی پہچان کیا ہے؟ دیکھو ماعز سے بڑا متقی کوئی ہو نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ متقی کی پہچان یہ ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ فوراً ندامت سے اپنے سر کو جھکا لے اور اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر پوری شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے سچے دل سے توبہ کرے، کہے اے اللہ تیرے سوا کون ہے جو میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ اللہ کہتا میں اس کے گناہوں کو معاف کر۔ دیکھو ماعز اسلمی نے اسی کردار کو ادا کیا ہے، قرآن پر عمل کیا ہے اور آخرت کی فکر میں اپنی جان اپنے رب کے سپرد کر دی ہے۔ مسلمانوں، تمہارے لیے ماعز اسلمی سے زیادہ بہترین نقش قدم چھوڑنے والا کوئی ہو نہیں سکتا۔ ہم میں سے کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتے؟ صبح شام دن و رات گناہ ہوتے ہیں۔ آؤ ہم طے کریں کہ ہم اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے سچے دل سے توبہ کریں گے اور اپنے رب کے سامنے ندامت کا اظہار کریں گے، جیسا کہ حضرت ماعز اسلمی کو آخرت کی فکر تھی، ہم بھی اپنے دلوں میں اس فکر کو بیدار کریں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستوں، میں نے کہا تھا کہ دو خوبیاں ہیں جس نے صحابہ کو یہ مقام عالی عطا کیا۔
ایک خوبی ہے فکر آخرت کی. اللہ رب العزت اس خوبی کو ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرمائے. اور دوسری خوبی کیا ہے صحابہ کرام کی؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، دوسری خوبی یہ ہے کہ صحابہ کرام کے دلوں میں نبی کریم علیہ السلام کی سچی اور حقیقی محبت تھی، جس نے ان کو عظمت کی بلندیوں پر پہنچا دیا. اگر آج ہم بھی اپنے دلوں میں سچی محبت پیدا کر لیں تو میں یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح صحابہ کی نصرت کے لیے اللہ نے آسمان سے فرشتے بھیجے، ہماری اور تمہاری نصرت کے لیے بھی خدا آسمان سے فرشتے بھیج سکتا ہے. نبی کریم علیہ السلام سے سچی محبت کرنے والے تھے. میں 2 واقعے سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں بھی نبی کی محبت کی شمع روشن ہو جائے. میرے دوستو، صحابہ کا ذکر ہو اور نبی سے عشق اور محبت کا ذکر نہ ہو تو یاد رکھو یہ ذکر کبھی مکمل ہو ہی نہیں سکتا. ایک صحابی ہیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ. جوانی میں ایمان لیا ہے اور ایمان لانے کے بعد ہر وقت آقا کے ساتھ رہتے تھے. آپ مدینے میں ہیں، معاذ آپ کے ساتھ. آپ سفر میں ہیں، معاذ آپ کے ساتھ. آپ میدان جہاد میں ہیں، معاذ آپ. ہر وقت معاذ آپ کے ساتھ رہتے تھے. ایک دن آقا نے معاذ کو بلایا اور کہا، اے معاذ جاؤ، میں تمہیں یمن کا گورنر بنا کے یمن بھیجتا ہوں. یمن کا اقتدار، وہاں کی حکومت تمہارے سپرد کرتا. لوگوں نے دیکھا کہ معاذ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، چہرے کا رنگ بدل گیا. کسی ساتھی نے پوچھا کہ معاذ یہ تو خوشی کا موقع ہے، تمہارے چہرے پر غم کے آثار کیوں ہیں؟ حکومت مل رہی ہے، اقتدار مل رہا ہے، یمن کی گورنری مل رہی ہے، یہ تو خوشی کا موقع ہے، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تو دیکھو معاذ کا جواب عشق و محبت میں ڈوبا ہوا. فرماتے ہیں مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے اقتدار نہیں چاہیے، مجھے گورنری نہیں چاہیے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی کا ہر لمحہ مدینے میں گزرے اور جب میری موت کا وقت آئے تو میرا سر ہو اور آقا کا قدم ہو. اے لوگوں بتاؤ، اگر میں یمن چلا جاؤں گا تو آقا کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیسے کروں گا؟ اگر یمن چلا جاؤں گا تو آقا کے پیچھے نمازیں کیسے پڑھوں گا؟ اگر یمن چلا جاؤں گا تو آقا کی مجلس میں بیٹھ کر آپ کی باتیں کیسے سنوں گا؟ مجھے اقتدار نہیں چاہیے. میرے دل کی خواہش اور تمنا تو یہ ہے کہ زندگی کا ہر سانس مدینے میں آقا کے ساتھ نکلے. یہ تو انہوں نے اپنی خواہش ظاہر کی، لیکن ہوتا کیا ہے؟ لوگوں نے دیکھا کہ معاذ تھوڑی دیر کے بعد اٹھے، اپنے گھر گئے اور تیار ہو کے آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ اے آقا، میں یمن جانے کے لیے تیار ہو کے آ گیا. کسی ساتھی نے پھر پوچھا کہ معاذ ابھی تو آپ کہتے تھے کہ میری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ زندگی کا ہر سانس مدینے میں نکلے، اور اب کہتے ہو یمن جانے کے لیے تیار ہو کے آ گیا، اس کا کیا مطلب؟ میرے دوستوں، معاذ نے جو جواب دیا ہے وہ بھی سننے کے قابل ہے. فرماتے ہیں میری خواہش اور تمنا تو یہ تھی کہ زندگی کا ہر سانس مدینے میں نکلے، لیکن میرے سامنے اللہ کا ایک حکم اور قرآن کی ایک آیت ہے جس کی وجہ سے میں یمن جانے کے لیے تیار ہو گیا. کیا آیت ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اللہ کہتا ہے کہ اے مسلمان مردوں اور عورتوں، کان کھول کے سن لو کہ جب تمہارے سامنے اللہ کا کوئی حکم آ جائے یا نبی کا کوئی حکم آ جائے تو اب تمہاری خواہش کی کوئی حیثیت نہیں، تمہاری تمناؤں کی کوئی حیثیت نہیں، تمہاری چاہتوں کی کوئی حیثیت نہیں. اب تو تم پر فرض ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو زندہ کرو.
معاذ کہتے ہیں میری خواہش تو یہ تھی کہ میں مدینے میں رہوں، لیکن آقا کا حکم یہ ہے کہ یمن جاؤ، میں آقا کے حکم پر اپنی خواہش کو قربان کروں گا اور آقا کے حکم کو زندہ کرنے کے لیے یمن جاؤں گا۔ مسلمانوں برا مت ماننا، آج ہم اپنی خواہشات کی دہلیز پر سنتوں کو ذبح کرتے ہیں اور پھر نبی سے محبت کا گن بھی گاتے ہیں، یہ دھوکہ ہے، خدا کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن جانے کے لیے تیار ہو کے آ گئے۔ آقا کو ان کے دل کی حالت کا علم ہے، جب وہ آپ سے مصافحہ کرنے کے لیے مسجد نبوی میں آتے ہیں تو آقا مصافحہ کر کے اپنے لاڈلے صحابی کو وہیں سے روانہ نہیں کرتے، کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں معاذ چلو۔ معاذ آگے ہیں، آپ پیچھے ہیں، مسجد نبوی کے گیٹ تک آ گئے۔ آپ پوچھتے ہیں معاذ سواری کہاں ہے؟ کہا حضور وہ کھڑا ہے گھوڑا۔ آپ گھوڑے تک پہنچتے ہیں، معاذ پھر ملنا چاہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں معاذ بیٹھو گھوڑے پر۔ معاذ گھوڑے پر بیٹھے ہیں، آپ نیچے کھڑے ہیں، گھوڑا آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہے، آقا بھی قدم بڑھاتے ہیں، اور اس وقت آپ چند جملے ایسے بولتے ہیں کہ معاذ کے صبر کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور چیخ مار کے رونے لگے۔ معاذ کا دل تو پہلے سے دکھا ہوا تھا۔ جب ان کا گھوڑا چلتا ہے، آقا ساتھ ساتھ قدم بڑھاتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں یا معاذ لعلک ان لا تلقانی بعد عامی هذا ولعلک ان تمر على قبری او على مسجدی۔ فرماتے ہیں اے معاذ ہو سکتا ہے یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہو، اور معاذ ہو سکتا ہے کہ اب تم یمن سے واپس آؤ تو میری قبر ہی کو پاؤ، مجھ کو نہ پا سکو گے۔ حضرت معاذ چیخ پڑے، آواز بلند ہو گئی، لیکن آقا ان کو تسلی دیتے ہیں، اور آقا کا جو جملہ تسلی کا ہے وہ صرف معاذ ہی کے لیے نہیں ہے، وہ رہتی دنیا تک آنے والے ہر امتی کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ اپنا رخ حضرت معاذ کی طرف سے پھیرتے ہیں، انہیں تسلی دیتے ہیں، فرماتے ہیں ان اول الناس بی المتقون حیث کانوا ومن کانوا۔ فرماتے ہیں معاذ تم اس لیے پریشان ہو کہ میں مدینے میں ہوں اور تم یمن جا رہے ہو، ارے اس دوری کی فکر مت کرو، یاد رکھو دنیا کا کوئی بھی انسان دنیا کے کسی بھی علاقے میں رہے، اگر وہ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارے گا تو ہمیشہ مجھ کو اپنے سے قریب ہی پائے گا۔ معاذ تم یمن جا رہے ہو لیکن تم نے تقوی اور پاکیزگی کی زندگی گزاری تو تم مجھ سے دور نہیں رہو گے، قریب ہی رہو گے۔ یہ بات صرف حضرت معاذ کے لیے نہیں ہے، ہندوستان کے اس شہر امروہہ میں رہنے والے مسلمانوں تم بھی سنو کہ اگر تمہاری زندگی بھی تقوی اور طہارت کے ساتھ گزرے گی تو نبی کا روحانی قرب تم کو بھی حاصل رہے گا۔ یہ تو ایک عام حکم ہے جس کو آپ نے بیان فرمایا۔ اور میرے دوستوں اور ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سچی محبت کسی ایک صحابی کو نہیں تھی، ہر صحابی کے دل میں نبی کی محبت پیوست تھی، اور اس محبت نے ہی ان کو مقامات عالیہ تک پہنچایا، اور جس کے دل میں بھی آقا کی محبت ہوگی وہ خدا کی رحمت کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں نے کہا تھا میں 2 واقعے سناؤں گا اور آخر میں ایک مختصر سا واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نبی سے محبت ایک ایسا وصف ہے جو انسان کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی عزت دے گا۔ ایک صحابی ہیں، مدینہ المنورہ کے رہنے والے ہیں، حضرت طلحہ ابن البراء رضی اللہ عنہ، نوجوان صحابی۔ نبی کریم علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچے تو آپ کے استقبال میں مدینے کے لوگ شہر سے باہر نکلے اور آپ سے لوگوں نے ملاقاتیں کی، ان میں طلحہ ابن البراء بھی شامل تھے۔ حضرت طلحہ آپ سے ملاقات کر کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ کی محبت میرے دل میں بیٹھی ہوئی ہے،
اور معمول یہ ہو گیا طلحہ کا کہ اس کے بعد سے ہر نماز مسجد نبوی میں بالکل آقا کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھتے تھے۔ حضرت طلحہ ابن البراء رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے، نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا طلحہ فجر میں نہیں، ظہر میں نہیں، تو آپ نے پوچھا طلحہ کہاں ہیں؟ نہ فجر میں تھے، نہ ظہر میں ہیں، نہ عصر میں ہیں۔ لوگوں نے کہا حضور ان کی طبیعت خراب ہے۔ آپ عصر کی نماز پڑھ کے حضرت طلحہ کے گھر تشریف لے گئے ان کی مزاج پرسی کے لیے۔ آپ نے دیکھا طلحہ بے ہوش ہے، بیٹھے رہے لیکن طلحہ کو ہوش نہیں آیا۔ آپ نے ان کے رشتہ داروں کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے طلحہ ٹھیک نہیں ہوں گے، رات میں ان کی وفات ہو جائے گی، اور دیکھو رات میں اگر طلحہ کی وفات ہو جائے تو ان کی موت کی خبر مجھے کرنا، تاکہ میں ان کے کفن دفن اور نماز جنازہ میں شریک ہو سکوں۔ یہ کہا آپ نے اور تشریف لیا۔ آپ نے مسجد نبوی میں آ کے مغرب کی نماز پڑھی، پھر عشاء کی نماز پڑھی، پھر فجر کی نماز پڑھی۔ آپ کو کچھ پتہ نہیں۔ فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ کی نظر حضرت طلحہ ابن البراء رضی اللہ عنہ کے رشتہ داروں پر پڑی۔ آپ نے ان سے پوچھا طلحہ کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت طلحہ کا تو رات میں انتقال ہو گیا اور ہم نے ان کو دفن بھی کر دیا۔ آپ کے چہرے انور پر غصے کے آثار نمایاں۔ آپ نے پوچھا کہ میں نے کہا تھا کہ طلحہ کی وفات ہو تو مجھے خبر کرنا، تم نے مجھے خبر کیوں نہیں کی؟ کیوں ان کو دفن کر دیا؟ کیوں طرح ان کی نماز جنازہ پڑھ لی؟ لوگوں نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ لوگوں نے کہا حضور جب آپ طلحہ کی مزاج پرسی کر کے واپس لوٹ آئے تو کچھ دیر کے بعد طلحہ کو ہوش آیا۔ ہم نے ان کو خبر دی کہ آقا تمہاری مزاج پرسی کو آئے تھے، بہت دیر بیٹھے رہے مگر تم ہوش میں ہی نہیں تھے۔ حضرت طلحہ ابن البراء بڑے خوش ہوئے کہ آقا مجھے دیکھنے آئے تھے۔ اس سے بڑی خوشی کی بات ایک غلام کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ بہت خوش ہوئے اور پھر کہنے لگے اپنے رشتہ داروں کو بلا کر کہ دیکھو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں رات میں بچوں گا نہیں، میری وفات ہو جائے گی، اور دیکھو میری ایک وصیت ہے اس کو سنو، اور وہ وصیت یہ ہے کہ اگر رات میں میری وفات ہو جائے تو میری موت کی خبر میرے آقا کو مت کرنا، کیونکہ اگر رات میں تم میری موت کی خبر میرے آقا کو کرو گے تو ان کی نیند میں خلل پیدا ہوگا، انہیں اندھیرے میں یہاں تک آنے کی زحمت گوارا کرنی پڑے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے آقا کو کوئی تکلیف پہنچے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، محبت اور عشق کی حد ہے۔ آدمی اپنی موت کی وجہ سے بھی پریشان نہیں کرنا چاہتا اپنے آقا کو۔ ہمارے ہاں تو کوئی تعلق والا اگر مر جاتا ہے تو جس سے اس کا تعلق ہوتا ہے کوشش ہوتی ہے کہ وہی آگے نماز جنازہ پڑھائے، چاہے بمبئی سے آوے چاہے کلکتے سے آوے، کتنے ہی پیسے خرچ ہوں، کتنے ہی دھکے کھائے کہ صاحب تعلق تھا، آؤ نماز جنازہ پڑھاؤ۔ صحابہ کے لیے سب سے اہم ذات اگر تھی تو آقا کی ذات تھی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آقا کو تکلیف نہ ہو اس کی فکر صحابہ کرام کے دلوں میں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام سے سچا عشق اگر دیکھنا ہو تو صحابہ کو دیکھو۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جس نے آقا سے سچی محبت کی اس کی دنیا بھی کامیابی سے گزرے گی، اس کی آخرت بھی کامیابی سے گزرے گی۔ یہ دو وصف ہیں صحابہ کے سب سے اہم، ایک فکر آخرت اور دوسرے نبی کریم علیہ السلام سے سچی محبت۔ اللہ رب العزت صحابہ کرام کی یہ خوبیاں ہمیں بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام نے جو نقوش ہمارے سامنے چھوڑے ہیں خدا ان نقوش پر چل کر کے آخرت کی کامیابیاں حاصل کرنے کا جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ میں نے کہا تھا آخر میں ایک چھوٹا سا قصہ سنا کے بات ختم کروں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، مکہ فتح ہوتا ہے، نبی کریم علیہ السلام مکے کے رہنے والے تھے، مکے میں پیدا ہوئے، مکے ہی میں پروان چڑھے اور مکہ ہی آپ کا شہر تھا۔
جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ مسجد نبوی میں مسجد حرام میں بیٹھ گئے. قبیلے کے لوگ آتے اور آپ کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکا دیتے. آپ نے ہر ایک کے لیے معافی کا اعلان کر رکھا تھا. فلاں کو بھی معافی، فلاں کو بھی معافی، فلاں کو بھی معافی. آپ کے خاندان والوں نے آپ کو گھیرا، مکے کے لوگوں نے آپ کو گھیرا. ہر ایک کے جھرمٹ میں آپ بیٹھے تھے اور ہر ایک کو معافی کا پروانہ دے رہے تھے. اسی درمیان آپ کو اطلاع ملی کہ مدینے کے انصار حرم کے ایک گوشے میں بیٹھ کر کے رو رہے ہیں. آقا ادھر خوش ہیں اور سب کو معاف کر رہے ہیں، اور دوسری طرف مدینے کے انصار آنسو بہا رہے ہیں. آقا فوراً اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، انصار کے مجمع میں جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا بات ہے تمہاری آنکھوں میں سے آنسو کیوں جاری ہیں؟ انصار مدینہ کیا کہتے ہیں؟ انصار کہتے ہیں کہ ہم یہ غور کر رہے ہیں کہ آپ اپنے وطن آ گئے ہیں، اپنے خاندان والوں کے درمیان بیٹھے ہیں، سب کو معاف کر رہے ہیں. اے آقا ہمیں ڈر ہے کہ کہیں آپ پھر سے رہائش مکے میں نہ اختیار کر لیں. اگر آپ مکے میں رہنے لگیں گے تو مدینے میں ہمارا وجود کس کام کا رہے گا؟ ہم آپ کی ذات والا صفات سے فیض کیسے اٹھائیں گے؟ ہم نے تو سب چیز آپ کی قدموں میں رکھ کر کے نچھاور کر دی. اب آپ کی جدائی ہمیں کسی قیمت پر برداشت نہیں ہے. میرے دوستو، آقا جواب دیتے ہیں، انہیں تسلی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب میری موت اور میری زندگی، اے مدینے کے انصار سنو، اب میری موت اور میری زندگی سب کچھ تمہارے ساتھ ہے. میں مکے کے فتح ہونے کے بعد اسلامی نظام کو قائم کر کے اس مکے کو اللہ کے سپرد کر کے پھر تمہارے ساتھ مدینے ہی جاؤں گا اور وہیں رہوں گا. آپ نے جب یہ اعلان کیا تو ان کی آنسو خشک ہو گئے اور خوشی کے جذبات ان کے چہرے سے عیاں ہو گئے. یہ عاشق صادق تھے، اس لیے نبی کریم علیہ السلام کی 1 منٹ کی جدائی ان کو برداشت نہیں تھی. اللہ رب العزت ہمیں بھی سچی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.